نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي المعلم صلى الله عليه وسلم ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالم أو متعلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم رأيت أحق الحق حق المعلم وأوجبه حفظا على كل مسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جس موضوع پر اظہار ما فی الضمیر کرنا چاہتی ہوں وہ ہے اساتذہ کا مقام. یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اساتذہ تعلیم اور تربیت کا وہ عنصر ہے جس کے بغیر تعلیم اور تربیت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. گویا کہ استاد ہی معاشرے کا وہ بنیادی مرکز اور محور ہے جس کے گرد تمام تعلیمی سرگرمیاں گردش کرتی ہیں. صرف بات اتنی نہیں بلکہ استاد ہی وہ ہستی ہے جو چھوٹوں اور بڑوں کو راہ سنت پر گامزن کرتی ہے. استاد ہی انسانوں کو حیوانی درجے سے بلند کر کے زمین پر اللہ تعالی کی نیابت کے منصب پر فائز کرتا ہے. استاد ہی جاہل کو عالم اور بے ادب کو باادب بناتا ہے. استاد ہی کے ذریعے خوشحال معاشرے کی تشکیل ہو سکتی ہے. استاد ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو اسلامی معاشرے کی فضا ہموار کر سکتی ہے. اسلام نے استاد کو نہایت پاکیزہ اور قابل احترام قرار دیا ہے. اسلام نے استاد کو روحانی باپ قرار دیا ہے. اسلام نے استاد کو نبی کا وارث قرار دیا ہے. اسلام نے استاد کو مربی اور مصلح قرار دیا ہے. بلکہ میرا تو دعویٰ ہے کہ جس طرح پھولوں کو مہک کی ضرورت ہے، سورج کو چمک کی ضرورت ہے، چاند کو دمک کی ضرورت ہے، جسم کو روح کی ضرورت ہے، اسی طرح عالم کو استاد کی ضرورت ہے. آپ استاد کے مرتبہ اور مقام کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ خود خالق رب الارض والسماوات معلم اول ہے. چنانچہ قرآن میں ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. پھر اللہ تعالیٰ نے انس و جن کی رہنمائی کر کے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو بھی معلم بنا کر مبعوث فرمایا. اور آخر میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر ساقی قصر شافی محشر رب کائنات کے دلبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جنہوں نے اپنی شناخت ان الفاظ کے ساتھ کرائی: انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا، میں استاد بنا کر بھیجا گیا. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا: خیرکم ما تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے. تو دین زندگیوں میں جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور احترام سے آتا ہے، بعین ہی اسی طرح قرآن اور احادیث مبارک کے علوم استاد کی عزت اور احترام سے آتے ہیں، ان کی قدر و منزلت دل میں موجزن ہونے سے آتے ہیں. چنانچہ دور حاضر میں علم کی برکات اٹھ جانے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج طلباء اور طالبات نے اپنے استاد کی عزت اور احترام کرنا چھوڑ دیا. طلباء طالبات نے حصول علم میں مطلوب سکینہ اور وقار کو ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے. طلباء طالبات نے استاد کو محض ایک تنخواہ دار اور ملازم سمجھ لیا ہے. جلیل القدر محدث سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کی نصیحت تھی کہ اپنے اساتذہ کی خدمت اور اطاعت کو واجب سمجھو، کیونکہ والد کا کہنا تھا کہ علماء سے فیض و برکات وہی پائے گا جو ان کی خدمت کرے، اور جو اس سے گریز کرے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو شاعر کہتا ہے
إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. فخر معلمین کا یہ مقام کیوں نہ ہو؟ خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ دعا فرمائی ہے، نظر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغه كما سمعه. اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے اس شخص کو جس نے ہم سے کچھ سنا اور اسے آگے بھیجا. چنانچہ حضرت علی کا فرمان ہے، انا عبد من علمنی حرفا ان شاء باع وان شاء اعتق. یعنی جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا میں اس کا غلام، اب اس کی مرضی ہے چاہے تو مجھے بیچے یا آزاد کرے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اپنے اساتذہ کی اتنی عزت اور احترام کرتے تھے کہ اپنے گھر میں بھی اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں سوتے. وہ فرماتے ہیں میری عمر گزر گئی لیکن اس مدت میں نے کوئی ایسی نماز نہیں پڑھی جس میں والدین کے ساتھ اساتذہ کے لیے دعا نہ کی. تو آئیے ہم بھی دعا کریں کہ اے اللہ تو ہمیں بھی اپنے اساتذہ کی مت سے اور فرما بردار بنا اور ہمارے اساتذہ کی زندگی میں، علم میں، عمل میں، مال میں برکت عطا فرما اور ہم سب کو علم نافع سے بہرہ ور فرما. آمین. وما علينا إلا البلاغ.